اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے اس حصے کا ذکر کر رہا ہے جس میں ہم سب یا تو پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، یعنی بڑھاپا اور اولڈ ایج۔ یہ جو ہماری زندگی کا دور ہوتا ہے، کئی وجوہات کی بنا کے اوپر انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طبعی زندگی کا یہ آخری دور ہوتا ہے، ہم موت سے قریب ہوتے ہیں۔ دوسرے، پوری زندگی جس رول میں ہم اپنے کو اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، گھر کے اندر جو رول ادا کرتے رہتے ہیں، وہ رول ہم سے آہستہ آہستہ چھن رہا ہوتا ہے اور بعض حالات کے اندر وہ رول ہم سے لے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے احساس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لاس آف کنٹرول، جو کنٹرول آپ کا تھا، آپ کا اپنے اوپر، اپنے خاندان پہ، اپنے بچوں پہ، معاشرے پہ، وہ دن بدن جو ہے کم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جسمانی قوت جاتی رہتی ہے، ہماری عام روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں کمی آ جاتی ہے، اور بقول ہمارے گھر والوں کے ہماری مین ہابی جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں پر جانا، اسپتال جانا، لیب کے چکر لگانا ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو پریشان کن بات اس دور میں ہوتی ہے، جو ذہنی طور پہ ہم کو متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے ماضی سے جڑے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماضی میں، اور ایک اسٹیج یہ آتی ہے کہ ہم خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب یادہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس اسٹیج میں عمومی طور کے اوپر 5 مسائل ہیں۔ میری دانش میں ایک اور مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اس صورتحال کے اندر۔ تو پہلے میں ذکر کروں گا ان 5 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ جو ہے، جو بڑا آبویس ہے، وہ فزیولوجیکل ہے، جسمانی ہے، جہاں پہ یہ وقت ہماری صحت کی ڈکلائن کا ہوتا ہے۔ کمزوری، تھکن، بھول جانا، ریفلیکسز کا سلو ہو جانا، روزمرہ کاموں دشواری ہو جانا، بیماری، دواؤں کا استعمال۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں جسمانی طور کے اوپر کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور ایک اسٹیج وہ بھی آتی ہے، بقول غالب کی آ جائے گی کہ وہ ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، وہ ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو بھی سفر و مہینہ میرے آتی ہے۔ کیونکہ اپنے شوق ہم ختم نہیں کرتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہو جاتی ہے صحت کی وجہ سے۔ پھر دوسری تبدیلی جو بڑی واضح ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، نفسیاتی۔ ظاہر ہے اس عمر میں جسم کی اور اعضاء کے طریقے سے ہماری دماغی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی ڈپریشن، ڈیمینشیا۔ اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے یا محلے داروں کے لیے، دوستوں کے لیے ہمارا رویہ کچھ ان کے لیے مطلب وہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بقول اکبر آبادی کے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے آ جاتی ہے جس میں گھر والے ہمیں تقریباً خپتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں چیز۔ یہ ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے فائنینشیل۔ ظاہر ہے زندگی بھر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے، آپ نے تمام فائنینشیل چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، آپ یہ مین بیڈ ارنر تھے، اور ایک اسٹیج یہ آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی تمام جمع پوچھی، اپنے بچوں کی تعلیم، خاندان کی پرورش، ان کی بہتری، ان کی شادی بیاہ میں لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ تو ہم رہتے ہیں اپنے لیے، لیکن جی رہے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے۔ تو ہم بھی کن نفسوں کی دنیا میں آئے کہ قرض کی سانس لینے آئے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جب کہ ہمیں لگتا ہے جس میں ہماری ساری توجہ اپنے خاندان، اپنے بچوں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ وہاں لگتا ہے کہ زندگی ہے کہ ایک حسین سزا، زندگی ہے کہ ایک حسین سزا، زیست اپنی ہے، غم پر آئے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو کافی اہمیت تک لیتے ہوتا ہے وہ ہے آپ کے سوشل ایشوز۔ اس عمر کے اسی میں سب سے زیادہ یہ سوشل لاسز جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے آپ اپنے اسپاؤس سے، اپنے قریبی دوست سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے وہ آپ سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں،
تو ان کی خلا جو ہوتی ہے اس کو پر کرنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی رہتی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا گھر ہی جو ہے آپ کی تمام سوشل ایکٹیویٹی کا محور بن جاتا ہے اور گھر میں مستقل موجودگی اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ گھر والوں کے لیے ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہمارا جو سوسائٹی میں سوشل رول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رول ہمارا جو تھا سوسائٹی میں وہ رہے. اسی لیے اس قسم کے محفلیں ہم سجاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ شاید مجمع لگاتے ہیں شوق ہے. مجمع میں ہجوم ہوتا ہے. میں آپ کو ہجوم نہیں سمجھتا ہوں. آپ سب لوگ اہل دانش اہل علم لوگ ہیں. یہ ہجوم نہیں ہے تو مجمع نہیں ہے. تو یہ اسی کا ایک سلوشن تھا کہ کس طریقے سے سوشل عادت کہ ہم اس سے نکل سکیں اور اپنا وہ جو رول ہے وہ جاری رکھ سکیں. اچھا اس میں ظاہر ایک تنہائی کا ایسا ہو جاتا ہے بے انتہا. مگر ایک بات خاص نوٹ کریں گے تقریباً ہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ تنہا ہوتے ہیں اس عمر میں اور بے انتہا لوگ آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور خمار صاحب نے کتنا اچھا کہا ہے کہ اور تو سب نے کنارہ کر لیا اور تو سب نے کنارہ کر لیا ایک ناسے بیچارے آتے جاتے رہتے ہیں. صبح شام تک آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ یہ شکریہ ندی صاحب. بات یہ ہے کہ آدمی جتنا عالم فاضل ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل بات بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. یہ آج کا جو سیمینار کا جو ٹائٹل ہے بڑھتی عمر کی بڑھتے رشتے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 30 اسپیکر بنانے پڑے اور ابھی تشریح رہ گئی ہے. شکریہ. میں نے جو سمجھا میں آپ کے پاس سے جو حاصل گفتگو تھی وہ یہ تھی جو آپ نے بات کی آخری حدیث میں اچھے رہو تاکہ تمہارے ساتھ رویہ وہ ہو سکے. تو چیز سیکھنے کی آپ سے آپ کی گفتگو سے وہ یہ تھی کہ ہمارا جو مسئلہ تھی جب گفتگو ہوئی اولڈ ایج میں سینئرس کے ساتھ جو پرابلمس ہوئی اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے جس کی شاندہی جو اور لوگوں نے کی تھی وہ ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز. ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کو یہاں لے آتے ہیں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ایڈوانس مینجمنٹ کا کورس کیا تھا پروفیسر تھے ہارورڈ کے. مجھے جو چیز میں ٹیک اوے تھا اس کورس کو یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں فرسٹریشن نہ ہو تو اپنی ایکسپیکٹیشن کو نیچے لے آئیے. تو ایک تو ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اس ایج میں ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے بچوں سے بڑھا لی ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا بچوں کو تیار کیا تھا کہ وہ اس کو پورا کر پائیں گے اپنے عمل سے. اگر ہم پوچھیں اپنے آپ سے. دوسری تو بات آپ نے کہی وہ یہ کہ وہ جو ہے کہ اسلام کو امپوز تو نہیں کر سکتے نہ آپ کا مذہب کہتا ہے. آپ کا اخلاق آپ کا رویہ اگر ایسا ہو بچوں کے ساتھ جونیئر کے ساتھ تو آپ کے امکانات یہ ہیں کہ آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. اور تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ قربانی دینی والی بات. آپ کہتے ہیں کہ میرا اپر ہینڈ رہے بالکل صحیح ہے. تو اپنے عمل میں اپنے کردار میں گفتار میں کیوں نہیں ہوتا اپر ہینڈ سے؟ اپر ہینڈ کے معنی خالی تھوڑی پیسہ دینا ہے. آپ ان کو درگزر کیجیے معاف کیجیے دیکھیے. اور آخری بات جو تھی وہ جو صحیح بات ہے جو ہم سب کے ساتھ ہے کہ اگر ہم غور کریں اپنے گھروں میں تو ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھائیاں ہو رہی ہیں ہماری نشاندہی اس تک ایک ہی انگلی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہوا. یہ 4-5 انگلیاں جو ہمارے تک ہوتی ہیں وہ ہم کو یاد نہیں کراتی ہیں کہ
ہمارے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. خدا کا شکر ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں, خدا کا شکر ہے ہمارے قریب ہیں, خدا کا شکر ہے بھی تعلق ہے. سوچیں ان خاندانوں کو جہاں یہ نعمت نہیں ہے. بہت شکریہ. I'm very honored and pleasure for us to have the MP Beria Iqra Khalid. I would request her to please come and if possible give us some insight. And try to have it go through the House and the process and to make it a reality. So in December of 2016, I was honored to table Motion 103, which called on our government, because this is feedback that I had heard from my constituents, our Christian organizations, our Jewish organizations, our Muslim organizations, Buddhists, everybody. So I had taken that feedback, and I put forward this motion to have our House of Commons study systemic racism and religious discrimination, including Islamophobia in Canada, and see how we can continue to build those bridges amongst Canadians, regardless of what we look like and who we pray to, etc., etc. And luckily, we were able to, as a country, I think, have a fantastic discussion on what it means to be Canadian, on what our Charter of Rights and Freedoms means. Where does one person's right begin and another's end? And it was a fantastic conversation, one that I think Canadians really needed to have. The motion passed through the House on March 23rd of this year, and with a majority vote, 201 to 99. And it was great. So now the study is underway. Our Heritage Committee, which is not responsible for making any laws, it's basically studying how our government can come together and tackle the issue of systemic racism and religious discrimination in Canada. So that report will be tabled hopefully by the end of November, and the government will provide a response to the recommendations in the report in early next year. So that is basically the work that I have been doing, and feedback is a gift that I love to receive. So if any of you have any issues, any concerns, anything that I can help you with, I really hope that you will reach out. My job as a member of parliament is I can only be as good as the issues that you give me to work with. I can only be as good as the support you provide for me. And so I stand here today asking if there are any issues that you think I should be working on, please reach out to me. You all know where to find me, if not my office, then my store, which is my second office. But I really look forward to hearing from you. I look forward to engaging, and I look forward to working for members of the Mississauga Erin Mills community. On that, I also want to acknowledge the great work that this organization is doing in really helping to provide those services that is really required, in providing the services of community building and the support that our seniors need. So I have a small token of appreciation on behalf of the Government of Canada, our Right Honourable Justin Trudeau, and myself as Member of Parliament. I have a small token, as I usually do, for the organizers, if you could please come and receive it. Thank you.